اور معزز مہمان ہمارے علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب مذہبی اسکالر لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ علامہ صاحب آج کے دن کی اہمیت کے اوپر تو روشنی آپ ڈالیے گا۔ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ حج میں صرف 2 چادریں پہن کر، یعنی جو ہمارا احرام ہوتا ہے، اس میں اللہ پاک اپنے گھر پہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے گھر پر ہم جاتے ہیں، لیکن اگر علامہ صاحب دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، اگر میں کسی کو اپنے گھر مہمان بلاؤں یا میں کسی کے گھر مہمان بن کے جاؤں تو میری یہ خواہش ہوگی اور جو میزبان ہوگی اس کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ میں بڑے اچھے طریقے سے آؤں، اچھے کپڑے پہن کر آؤں، خوشبو لگا کر آؤں، غرض کے جتنا بن سور کر آؤں اس کے گھر میں، مہمان کے گھر جاؤں، یا میں کوئی میرے گھر آ رہا ہوں میں اس کی میزبانی کر رہا ہوں تو وہ بھی اچھی طرح سے آئے۔ لیکن اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ پاک جب اپنے گھر کا مہمان مسلمانوں کو بنا رہے ہیں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بس صرف 2 چادروں میں احرام کی حالت میں تم آؤ؟ کیا حکمت پوشیدہ ہے علامہ صاحب اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فواد بھائی، جو پہلی بات آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ وقوف عرفہ کی اہمیت کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو میں اپنا کنٹریبیوشن ڈال سکتا ہوں وہ میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ بنیادی طور کے اوپر ابھی آپ نے مختلف علماء سے یہ آیت سنی، الیوم اکملت لکم دینکم، تو اصل میں اس آیت کے بارے میں ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی، اور اگر یہودیوں کے ہاں ایسی آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ یہ کس دن نازل ہوئی، جمعے کا دن تھا اور یوم عرفہ تھا، اور یہ مسلمانوں کے لیے عید ہی کا دن ہے۔ بنیادی طور پہ یوم عرفہ مسلمانوں کے لیے عید کا، خوشی کا دن ہے، اور حضرت عمر نے کہا کہ یہ جمعے کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا۔ پھر آپ کو اس دن کی اہمیت کا اندازہ اللہ رب العزت کی قسموں سے لگانا چاہیے، وشاہد و مشہود۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اللہ جب مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس کی عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہے، جیسے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ نے 10 دنوں کی قسم کھانے کے بعد والشفع والوتر، وتر سے مراد یوم عرفہ کے دن کی قسم ہے، اور مفسرین نے اس بارے میں تفصیل سے لکھا۔ وشاہد و مشہود سے مراد جمعے اور عرفہ کے دن کی قسم ہے، یعنی اللہ ان ایام کی قسمیں کھا رہا ہے، اور ہم ان ایام کے مناقب اور فضائل سے غافل ہوں۔ یہ مسلمان امت کو غور کرنا چاہیے۔ یوم عرفہ اتنی عظمت، 1 سال کے نہیں، اس کے 2 سال کے اللہ رب العزت گناہ معاف کر دے گا۔ حاجی تو وہاں پہ موجود ہیں جو دعا کہہ کہ کل ہم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، ہمارے 2 سال کے اللہ رب العزت گناہ معاف کر دے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے اوپر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہیں۔ دیکھو جو آپ نے بات کی، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں کہ 2 چادریں کیوں پہنائی گئی، وائٹ چادریں، سادہ لباس، اس کی وجہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں بھی بیان کی ہے کہ بہترین زیادہ راہ، تم زیادہ راہ پکڑو، سفر کے لیے زیادہ راہ پکڑو، لیکن بہترین زیادہ راہ تقوی ہے۔ اللہ رب العزت کو زیب و زینت اور تفاخر کے لباس نہیں پسند، تقوی اختیار کرو۔ اور جو اگر آپ خطبہ حجۃ الوداع کا، جیسے میرے بھائی نے کہا، حضرت بلال کی بات کی کہ خانہ کعبہ، مجھے ایک بات بتائے کہ قرآن پاک کے اس چارٹر کے اندر جو خطبہ حجۃ الوداع کا چارٹر ہے، اس کا مفہوم کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے، کسی سرخ کو سفید پہ فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اگر ہوگی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں تم میں سے جو متقی زیادہ اس کی عزت زیادہ ہونی چاہیے، یہ ایک آبویس بات ہے۔ جو تم میں سے اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس کی زیادہ عزت ہوگی، اور اس کی عزت کا معیار دیکھ لیجئے، حبشہ کا بلال ہے، کالی رنگت ہے، پستہ قامت ہے، چپٹی ناک ہے۔ حبشہ رنگت گوری تو نہیں تھی، لیکن چلتے آسمان پہ ہیں، چلتے زمین پہ ہیں، اور رسول اللہ معراج کی رات پہ آسمان پہ گئے اور کہنے لگے بلال آپ کیسا عمل کرتے ہیں، آپ کیسا عمل کرتے ہیں کہ میں جب جنت میں داخل ہو رہا تھا مجھے آپ کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ تو حضرت بلال بھی خوشی سے مسرور ہو گئے، اور انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح 2 رکعت نماز کو ادا کرتا ہوں اور وضو کرتا ہوں۔ تو بنیادی طور پہ دوسری طرف دیکھیے، چچا ابو لہب ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، 2 بیٹیوں کا سسر ہے۔ اگر تقوی کو اختیار نہیں کیا تو اللہ کہہ رہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے۔ بنیادی طور پہ اسلام کا جو پورے کا پورا آپ یہ سمجھ لیں کہ فلسفہ اور مقصد یہ ہے، تم میں سے جو متقی ہے، نہ حسب کی بنیاد کے اوپر، نہ نسب کی بنیاد کے اوپر، نہ مال و دولت کی بنیاد کے اوپر عزت ہوگی، عزت ہوگی تو تقوی کی بنیاد کے اوپر ہوگی۔ یعنی اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ نہایت ہی ادب کے ساتھ ہشام بھائی، چونکہ گفتگو جس پیرائے میں چل رہی ہے، میرا دل تو نہیں چاہ رہا بریک لینے کا، لیکن چونکہ بریک بھی بہت ضروری ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اب بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گفتگو کا یہ سلسلہ
حج بیت اللہ کے حوالے سے سما کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. چونکہ وقت بالکل مختصر رہ گیا ہے, مولانا ہشام الہی ظہیر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. ہشام الہی ظہیر صاحب, کیا پڑھا جائے آج جس سے ہماری نیکیوں کا گراف بلند ہو جائے؟ وقوف عرفہ کے دن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اور خود لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کثرت سے پڑھنے کا حکم دیتے تھے. اور یہ اکیلا وظیفہ جس کے فضائل متعدد ہیں, اس میں لا الہ بھی شامل ہے, اللہ کی توحید بھی شامل ہے, اور اکیلے اس وظیفے کے بارے میں متعدد احادیث موجود ہیں کہ جو صبح 100 دفعہ پڑھے, شام کو 100 دفعہ پڑھے, شیاطین جادو جنات سے بچ جاتا ہے. پھر اس وظیفے کے بارے میں احادیث اس قدر زیادہ ہیں کہ 100 دفعہ پڑھنے سے 100 اسماعیل کی اولاد میں سے غلام بیٹوں کی آزادی کا ثواب ہے. یعنی ایک دفعہ پڑھیں تو ایک اسماعیل کا بیٹا آزاد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے غلام کو آزاد کر دیا تو قیامت کے دن اس کی آزادی کے بدلے میں اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا. آپ ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے, ایک دفعہ پڑھیں, ایک غلام کی آزادی کا ثواب ہے, آپ کو بھی جہنم سے آزاد کیا جائے گا. یہ خاص وظیفہ اس دن کے لیے. لیکن اس کے ساتھ درود, جیسے وہ ابھی تھانوی صاحب ہمارے بہت قابل احترام اساتذہ میں سے ہیں, انہوں نے جو بات کی ہے کہ جو شکر ادا کرنا ہے, اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے اوپر بھی درود بھیجنا ہے. اللہم صلی علی محمد, یہ لازم ہے, یہ لازم ہے. اور ایک بات, صرف ایک جملہ کہہ کے میں بات مفتی صاحب کی طرف لاؤں گا. انہوں نے ایک جو جملہ کہا, چونکہ مکالمے کی بات نہیں ہے لیکن میں اصلاح کے لیے اپنے عقیدے کے لحاظ سے ضرور کہنا چاہوں گا. انہوں نے کہا انبیاء کو کلی طور پہ علم غیب ہوتا ہے, انبیاء کو عطائی علم غیب ہوتا ہے جتنا ان کو ریکوائرڈ ہوتا ہے, ورنہ انبیاء کی جو قربانی ہے ان کی حیثیت ہشام بھائی ادھر گفتگو کہیں اور چلی جائے گی. تو علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب, خطبہ حج آپ نے سنا جس میں یہی کہا گیا ہے کہ مل جل کر رہنا ہے, اور اگر آپ اتفاق اتحاد میں رہیں گے تو پھر اس میں برکت بھی آپ کو حاصل ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ اتحاد کے ذریعے ہم اپنے دشمن قوتوں کو ان کی امیدوں کے اوپر پانی پھیر سکتے ہیں. یہ خاص طور پر حج کے خطبے میں آج کہا گیا. تو آپ فرمائیے گا کہ حج کا خطبہ کیا پیغام دیتا ہے مسلمانوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواد بھائی, بنیادی طور پہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سارے کا سارا دور جو ہے اسی ایک نقطے پہ رکھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, کہ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی ہے. لیکن ایک جو پوائنٹ ہم مس کر رہے ہیں, انہوں نے یہ بات بڑی شرح صدر کے ساتھ کی ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے, اختلاف ہو بھی جاتا ہے, لیکن اختلاف ہو جانے کے بعد انتشار اور تفرقہ پھیلانا منع ہے. اختلاف ہو جانے کے بعد اللہ رسول کی طرف رجوع کرنا منع نہیں ہے. دو بندوں کا کسی موقف کے اوپر اختلاف ہو بھی گیا ہے تو اگر وہ اللہ کی طرف یعنی قرآن کی طرف آ جائیں اور حدیث رسول کی طرف آ جائیں تو اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا. گویا اختلاف بھی بتایا کہ اختلاف بھی بنا, اور اختلاف کا حل بھی بتایا کہ اختلاف کا حل یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں آپ کا اختلاف ہو جاتا ہے, دیکھیں پھر اپنی رائے نہ چلائیں. ایک بندے کی رائے ایک ہے, دوسرے کی دوسری ہے, تو پھر اپنی رائے کو اللہ کے تابع اور رسول اللہ کے تابع لے جائیں. اور جو بڑی اہم حدیث انہوں نے ایک بیان کی ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ, اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تم یہ اپنے آپ میں ایسی کفیت پیدا نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو کم از کم یہ کفیت ضرور پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو انسان کو اگر کہنا فواد بھائی فیسینیٹ کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے اوپر اگر قربانی کا حکم دیا تو خود 100 اونٹ قربان کر دیا. یہ رسول اللہ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے کہ وہ ایک ایسے لیڈر تھے کہ جو جس بات کا حکم دیتے تھے اس کے اوپر سب سے زیادہ بڑھ کے عمل کرتے. خیبر کے موقع پہ آپ نے کہا کہ بھوک برداشت کرو, تو صحابہ نے کہا بہت بھوک ہے. رسول اللہ نے کہا کتنی بھوک ہے, کہا پیٹ کے ساتھ پتھر بندھا ہے. ایک صحابی نے اٹھا کے دکھا بھی دیا کرتا کہ ایک میدے کے ساتھ پتھر بندھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے ساتھ ایک بندہ ہے تو میرے پیٹ پہ 2 بندے ہیں. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے اوپر, آپ ذرا فواد بھائی انالیسس کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کل پراپرٹی اور کل جائیداد کتنی تھی, سب کے سب کو بیچ کے ایک رکن قربانی کے لیے 100 اونٹ خریدے, اور پھر 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے, اور 37 اونٹ حضرت علی نے ان کی نیابت اپنے ہاتھ سے ذبح کیے, اور 37 اونٹ حضرت علی نے ان کی نیابت اور وکالت میں ذبح کیے. تو گویا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جو خطبہ حج کا لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو
مفتی صاحب نے یہ بات بیان کیا کہ اختلاف میں امت کا اختلاف ختم ہونا چاہیے، اور امت کا اختلاف صرف اور صرف قرآن اور سنت سے ختم ہو جاتا ہے. ہر چیز کو چھوڑ دیا جائے، قرآن و سنت کے اوپر جمع ہو جائے، امت کا اختلاف اسی دن ختم ہو جائے گا. دوسری بات جو انہوں نے کیا کہ اراکین اسلام کی اہمیت ہے، اراکین اسلام کو مکمل کیے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہتا. اگر بندہ یہ سمجھتا میں نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، حج ادا نہیں کروں گا، پھر بھی میں مسلمان ہوں، تو وہ نام کا مسلمان ہے، اعمال کا مسلمان نہیں ہے. تو عملی اگر مسلمان بننا ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہوگا. اور رسول اللہ کے خطبے میں سے بھی انہوں نے چند لائنیں مستعار لی کہ کسی گورے کو کالے کے اوپر، کسی عربی کو اجمی کے اوپر. میں لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا دیا. ہم قربانی بے عیب ہونی چاہیے، قربانی لنگڑی نہیں ہونی چاہیے، قربانی کانی یعنی اس کی آنکھ صحیح ہونی چاہیے، یعنی جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق قربانی کرنی چاہیے. جب بندہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، پھر میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، غالب آتی ہے، اور پھر وہ نوازتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں، جس نے مناسک حج ادا کر لیے وہ ایسا ہو گیا جیسا کہ وہ آج ہی جنا گیا ہو. اس دعا کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے، امت مسلمہ میں اتحاد، اتفاق، برکت عطا فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام دے، اور مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، جو لوگ بھی اس وقت یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اس مقدس حج کا مسافر بنا دے. ہماری حج ٹرانسمیشن کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے اور ریگولر بلیٹن ہمارا چلتا رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ.